عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في قرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال تعالى في قرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقال تعالى في قرآن المجيد من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا. الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق. اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیے. اگر ہم نیک ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور بالخصوص اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، یعنی توحید پرست ہے، تو انشاءاللہ ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جنت میں ہمارے لیے مقام رہے گا. اور اگر ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور بالخصوص شرک اور بدعت میں ملوث ہے، اور وہ لوگ جو کم از کم موت سے پہلے توبہ نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنائے، اور صرف اسی ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، اور صرف اسی اللہ سے مانگنے والا بنائے. یعنی اللہ رب العالمین ہم کو توحید پرست بنائے زندگی بھر، اور اللہ رب العالمین ہم کو کم از کم موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر ان گنت درود و سلام. سامعین، بھائی، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان والا بنایا اور مسلمان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو ان لوگوں میں شمار فرمایا جو لوگ قرآن اور حدیث سے جو ہے نا اپنے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم کو اسی قرآن و حدیث پر جمع رہنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جس طریقے سے عنوان دیا گیا ہے کہ عظمت صحابہ، تو عظمت صحابہ کے عنوان میں جانے سے پہلے ہم کو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہم کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ عظمت کسے کہتے ہیں اور صحابہ کن کو کہتے ہیں. تو عظمت کہتے ہیں اس لفظ کو یا اس چیز کو کہ کسی بھی چیز کی بڑائی بیان کیا جائے، اور کون سی بھی چیز اہم ہے یا امپورٹنٹ ہے، یا ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا پوزیشن کیا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں عظمت. تو یہ عظمت صحابہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے، اور ان لوگوں کو یہ درجہ اور مقام کس لیے دیا گیا ہے.
اس کو کہتے ہیں عظمت صحابہ. تو صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ صحابہ ان لوگوں کو کہتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ان پر ایمان لائے، یعنی مسلمان بن گئے، یعنی ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیے، مرد ہو یا عورت، ان کو کہتے ہیں صحابہ. تو صحابہ میں ان جنرل ہم لوگ جو ہے صحابہ مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور صحابیات جو ہے عورتوں سے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہاں پر صحابہ کے اس عنوان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، یعنی صحابیات اور صحابہ کرام دونوں اس کے اندر شامل ہیں. تو ان صحابہ کرام کی عظمت، یعنی ان کا جو مقام اور ان کا جو مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن مجید کی وہ عظیم آیت یا اس عظیم آیت کا چھوٹا سا حصہ انشاءاللہ کافی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا پوزیشن کیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا. ہم تو پہلے سمجھ گئے کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ ایسے ہے کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. اللہ اکبر. ان کا مقام یہ ہے، ان کا پوزیشن یہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، کہ میں ان سے راضی ہوں. اب اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی سے خوش ہے، اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہے، تب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ رب العالمین بالخصوص صحابہ کرام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو ہے اللہ کسی سے خوش ہو جائے. اور اللہ انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت تھی کہ جو اللہ کا جو بھی حکم آتا اور اللہ کے جو بھی احکامات آتے یا اللہ کا جو بھی قانون ہوتا اور اللہ کا جو بھی حکم ہوتا، تو اس حکم کو کوئی جو ہے سوال کیے بغیر، کوئی چون چرا کیے بغیر برابر اس کو جو ہے عمل کرتے. اسی وجہ سے ان کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ رب العالمین یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان کے اعمال سے راضی ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر. دنیا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس طریقے سے ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے وقت جو ہے 10 صحابہ کرام کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ یہ صحابی جنت میں، یہ صحابی جنت میں، یہ صحابی جنت میں. پورے 10 صحابہ کرام کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت کی بشارت دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں عشر مبشرہ، یعنی 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی. ویسے تمام کے تمام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب جنتی ہے، لیکن 10 ایسے عظیم صحابہ ہے یا 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر ایک ہی محفل میں، ایک ہی بیٹھک میں جو ہے نام لے کر جو ہے نا ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو یہ ایسے عظیم صحابہ، اور ان عظیم صحابہ کرام میں سے اپنے 4 خلفائے راشدین جن کا بھی میں نام لیا، تو یہ چاروں کے 4 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جنتی ہے. آخر جنتی کیوں ہے بھائی؟ آخر جنتی کیوں ہے؟ اور ان صحابہ سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم کو کیا تعلق ہے کہ اگر صحابہ کرام کو جنتی کہا اللہ نے، تو ہم مسلمانوں کو کیا لینا دینا ہے؟ بے شک لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک حلوہ دیا گیا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر جو لوگ رہیں گے وہ فقد اہتدوا، وہ صحیح راستے پر ہے، ان لوگوں کا بیڑا پار ہو گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں انشاءاللہ. تو
ہدایت کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے اور ہم بھی جو ہے جنت میں جائے. تو ہم کو ان لوگوں کا راستہ اپنانا لازم ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گئے, اور ان لوگوں کا راستے پر چلنا ہم پر جو ہے نا فرض ہے کہ جن کے راستے پر چلنے سے جنت کی بشارت دی گئی ہے, اور انشاءاللہ جنت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ ہے انشاءاللہ. یہ ایسے ویسے لوگ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 14ویں چاند کے ساتھ جس طریقے سے تارے چمکتے ہیں ویسے ہے صحابہ میرے, ویسے ہے صحابہ. اور یہ صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ کتنا بھی کر لو, لیکن میرے صحابہ جن گھوڑوں پر دوڑتے تھے, جن گھوڑوں کو لے کر اللہ کی راہ میں شہید ہوتے تھے, جن گھوڑوں کو لے کر جو ہے نا اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے, وہ گھوڑوں کے چلنے کی وجہ سے جو دھول اڑتی ہے وہ دھول کے برابر بھی تمہارے اعمال نہیں ہے, تمہارے اعمال نہیں ہے. تو ایسی عظمت ہے صحابہ کرام کی اللہ کے پاس. تو ایسے صحابہ کرام کا راستہ انشاءاللہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سب سے پہلا جو صحابہ کرام کے لیے جو آزمائش کا جو مرحلہ تھا وہ جنگ بدر. اس کا انشاءاللہ کوئی انکار نہیں کرتے. جنگ بدر پورے صحابہ کرام کے اوپر ایک ایسی جو ہے نا بڑی آزمائش کہ 1000 کا لشکر, تقریباً 1000 کا لشکر 313 تقریباً جو ہے نا صحابہ کرام کے اوپر حاوی ہے, اور صحابہ کرام بھی کوئی تیاری کے ساتھ نہیں ہے. کیا صحابہ کرام جو ہے پورے ہتھیار لے کر یا جو ہے پورے جنگ کے لیے جس طریقے سے تیاری کی جاتی ہے, کیا ویسی تیاری کر کے صحابہ کرام نکلے ہیں؟ نہیں, ویسی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے صحابہ کرام. لیکن جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو صحابہ کرام کوئی جو ہے نا چونچرا نہیں کرتے ہماری طرح. ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہم کو ایسا کرنا ہے, حدیث میں ایسا لکھا ہوا ایسا کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیسا, سب سے پہلی ہمارے بڑے ایسا نہیں کرے نا, ہمارے بزرگ ایسا نہیں کرے نا, ہمارے ماں باپ ایسا نہیں کرے نا. اب اور ذرا آگے پڑھے تو ہمارے مسجد کے امام صاحب ایسا نہیں بولے نا, ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے نا, اور تھوڑا علم رکھنے والے اگر کوئی ہے تو کہیں گے ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے نا, ہمارے امام کے پاس ایسا نہیں ہے نا. بھائی قرآن اور حدیث پورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی قرآن, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قرآن کو عمل کر کے بتائے اور صحابہ کرام اس پر عمل کرے. تو اب یہاں پر بڑوں کی بات کہاں سے آئی, اور جو ہے اماموں کی بات کہاں سے آئی, مسلک کی بات کہاں سے آئی؟ یہاں پر جنت میں جانے کے لیے یہی راستہ ہے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت, اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے؟ جس طریقے سے یہ پیارے صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, یہ صحابہ کس طریقے سے سمجھے قرآن کو, حدیث کو کس طریقے سے سمجھے پیارے صحابہ کرام, اور ان کی سوچ کیا تھی اس آیت کے تعلق سے. فلاں آیت ہے فار ایگزامپل, اس آیت کے تعلق سے صحابہ کرام کی کیا سوچ تھی, ان کی کیا فکر تھی, اس آیت کو لے کر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے. حدیث ہے, حدیث کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی دنیا ہی کے اندر, وہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے. جب حکم آیا تو آمنا صدقنا, حکم آ گیا بس, دوسرا کوئی اور سوچنے کی بات نہیں ہے دماغ میں کوئی اور سوچنے کی نہیں ہے بات, بس کامیابی کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. 1000 لشکر کے سامنے صرف 313 تقریباً, اور بغیر کوئی تیاری کے جنگ میں اتر رہے ہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. میں نمازی ہوں, لوگ دیکھیں گے واہ واہ کریں گے, بڑائی کریں گے, ارے نمازی جی بچہ, نمازی ہے آدمی, نمازی عورت, نہیں, لوگوں میں بڑائی کے لیے نہیں, اللہ رب العالمین راضی ہو جائے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز بھی اگر پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، معاشرے کے اندر شہرت کے لیے پڑھتا ہے، بڑپن کے لیے پڑھتا ہے، لوگوں میں واہ واہ کے لیے پڑھتا ہے، تو اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ ریاکاری سے اللہ رب العالمین ہم کو پاک صاف رکھے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔ تو 313 صرف ہے، لیکن جو ہے ایسی بڑی آزمائش میں جو ہے جنگ میں اتر جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت والے دن تک، قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہیں گا۔ ایسی آزمائش ہے وہ، 1000 کی در اور پوری لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پورے جو نا جتنے بھی جنگ کے لیے جو چیزیں تیار یعنی ہونی چاہیے تمام چیزوں کے ساتھ تیار ہے، یہ 313 ایک دم نہتے ہے، کوئی ان کے پاس تیاری نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہار جائیں گے، ہارنے کے تمام مکمل امکانات ہے۔ ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو کامیابی عطا فرما، ان جانوں کو بچا لے، یہ تیرے معزز ہے، یہ تیرے ماننے والے ہیں، تیرے تجھ پر ایمان لائے ہیں یہ لوگ، اگر یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اللہ تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہیں گے۔ یہ درد بھرے انداز سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں بدر میں۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جی۔ انشاءاللہ ایسی مدد اور ایسی کامیابی ہمارے ساتھ بھی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم قلیل ہیں، تعداد میں کم ہیں، لیکن انشاءاللہ کامیاب لوگ ہم ہی لوگ ہیں، کامیاب لوگ ایمان والے ہیں، کامیاب لوگ مومن ہیں، کامیاب لوگ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کم ہیں لیکن انشاءاللہ لاکھوں پر، ہزاروں پر بھاری پڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے جو ہے جنگ بدر میں، بدر کے موقع پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ وہ لوگ جو ہے تھک کے پک کے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانیاں، یہ جذبہ اللہ کی راہ میں نکل جانے کا، اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا، اسی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ جنتی ہے۔ کامیابی کا راستہ انہی کا راستہ ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے جی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اعلان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اب جنگ میں جانا ہے، مارکے میں جانا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے دولہے ہے، نئے نوشہ ہے، رات میں شادی ہوئی، اسی رات میں اعلان کیا گیا کہ اے صحابہ جنگ میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ اب صبح جیسے ہوتی ہے، صبح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کبھی بھی کہیں پر جنگ کے لیے جانا ہوتا، کہیں مارکے میں جانا ہوتا تو فجر کے بعد میں جو نا اس کا آغاز کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دن کا جو آغاز کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ فجر پڑھ کے انشاءاللہ ہمارا دن شروع ہو، وقت پہ نماز پڑھیں۔ لیکن ہمارا حال جو ہے بے حال ہے، ایک دم ہمارا حال بے حال ہے۔ اسکول کو جانے کے لیے الارم بجتا ہے، آفس کو جانے کے لیے الارم بجتا ہے، کاروبار شروع کرنے کے لیے جو ہے نا فون میں الارم بجتا ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں بجتا ہمارے پاس۔ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ یہ عظمت ہے صحابہ کی۔ اعلان کیا گیا جنگ میں جانا ہے تو ابھی صبح ہونے سے پہلے نکل جاتے ہیں حنظلہ، نئے دولہے ہیں، غسل کرنا ان پر واجب ہے۔ بیوی روک کر کہتی ہے کہ آپ کو غسل کرنا ہے جی، تو فرماتے ہیں رات میں اعلان کیا گیا تھا نکلنا ہے اللہ کی راہ میں، اگر میں غسل کرنے لگوں گا وقت ضائع ہو جائے گا، قافلہ نکل جائے گا، مجھ کو جانے دو، مجھ کو چھوڑ دو۔
دیکھیے جذبہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا. کیا آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان ایسے ہیں؟ شادی شدہ نیا دولہا ہے, ان کی حالت یہ ہے, ایسے ایسے صحابہ کرام. لیکن ہمارے نوجوان صرف فون میں بزی ہے, لڑکے ہو یا لڑکیاں, سب لوگ ٹک ٹاک میں بزی ہے. ٹک ٹاک تو بند کیا گیا, اب یوٹیوب میں. اب اس طریقے سے جو پھراتے ہیں تو ریل پہ ریل, ریل پہ ریل. اور اسنیپ چیٹ میں اتنے بزی ہیں ہم لوگ, ہم اتنے بزی ہے فون میں کہ فون دیکھے بغیر ہم کو چین نہیں لگتی, بے چین رہتے ہم لوگ, ہم کو چین نہیں ہے. 1 گھنٹہ اگر بغیر فون کے ہم جی لیے تو سمجھو کہ بڑے کامیاب ہو گئے. جس طریقے سے بھوک لگتی ہے انسان کو, کھانا کھاتا ہے تو اس کو جو ہے نا ڈیجیٹل ایڈکشن ہو گیا آج, ڈیجیٹل ایڈکشن. جب تک وہ فون کا اسکرین کی جو روشنی اس کی آنکھوں پہ نہیں پڑتی, جب تک اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہم بیزی ہیں. اعلان کیا گیا اب رات میں جو ہے, اب صبح صبح نکل جاتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور اس طریقے سے کارنامہ انجام دیتے ہیں, اس طریقے سے دشمنوں کو پچھاڑتے ہیں کہ پچھاڑتے پچھاڑتے آخرکار حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے نا شہید ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. اور شہداء کے لیے تو غسل نہیں ہے, موجود ہو جاتی ہیں ان کی پیاری بیوی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کو غسل دیجئے, غسل دینے کا حکم دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حنظلہ تو شہید ہے, شہداء کے لیے کوئی غسل نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے غسل ان پر واجب تھا لیکن وہ غسل نہیں کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ حنظلہ کی لاش کو الگ کر دیا جائے, الگ کر دیا جائے. جب حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو الگ کر دیا گیا تو صحابہ کرام ان کی لاش کے جو ہے ماجرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کے لاش کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے, ایک عجیب معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے ہیں, اور جا کر جیسے دیکھتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر, کیا ماجرا ہوا؟ ماجرا یہ ہوا کہ حنظلہ کی لاش زمین سے کچھ حد جو ہے نا اوپر اٹھی ہوئی ہے. یہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا یہ کرامت اولیاء ہے. یہ اولیاء اللہ ہمارے اصل اولیاء, جن کو ہم اولیاء سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں ہے, واللہ علم. لیکن یہ ہے صحابہ کرام دنیا میں جیتے جاگتے جو لوگوں کے سامنے جو ہے نا اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کر دیے. تو زمین سے تھوڑا اوپر ان کی لاش ہے, اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر, غسل کر کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں, جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ حنظلہ تو ایسے یہ حنظلہ ہے جن کو جنت کے فرشتے جو نا غسل دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اسی لیے عظمت ہے صحابہ کرام کی. اللہ اکبر, کیا ہمارے پاس ان صحابہ کرام جیسا تھوڑا بھی جذبہ ہے؟ تھوڑا بھی جذبہ ہے؟ ہمارے گریبان کو کے اندر ہم جھانک کر دیکھ لے, ہمارے دل کو ہم ٹٹول کے دیکھیں کہ کیا رائی کے دانے کے برابر بھی ایسا جذبہ ہمارے پاس ہے, ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے, ہماری عورتوں کے اندر یہ جذبہ ہے. ارے ایک ٹائم کا یعنی ایک دن کا دولہا ہے, ویسے دولہے کو جو ہے اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں جو ہے جانے کا حکم بھی دینا. آج کل کی خواتین نماز کو جانے نہیں دیتے, داڑھی رکھنے نہیں دیتے, میں معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بچہ جوان ہو گیا, اب داڑھی رکھے, ارے تو داڑھی رکھا تو تیرے کو نوکری کہاں سے ملیں گی, چھوکری کہاں سے ملیں گی. لوگوں کو ڈر ہے, دنیا کا ڈر, نوکری کہاں سے ملیں گی, رزق کہاں سے کمائیں گا. اللہ کے اوپر یقین ختم ہو گیا. آج اتنے مصروف ہیں ہم لوگ, اتنے بزی ہیں ہم لوگ, اور ایسا ہمارا فوخلا ایمان ہے, ایسا فوخلا ایمان ہے. لیکن یہاں پر جائیے اب اللہ کی راہ میں, کوئی غم نہیں. اگر شہید بھی ہو گئے اور شہید بھی ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آ کر ان کو غسل کا حکم دیجیے. اللہ اکبر,
یہ ہے صحابہ، ایسی عظمت والے، معمولی صحابہ نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، خلیفۃ المسلمین جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے، اب فیصلہ یہ ہوا، کوئی یہودی آتا ہے، آ کر جو ہے اس کے پاس تھوڑا زیادہ جزیہ لے رہے ہیں، ایسی کچھ شکایت لے کر آتا ہے، وہاں کے مقام کے گورنر کی شکایت لے کر آتا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے معاملے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ صحیح ہے، تو جو جتنا کماتا ہے اس کے اوپر جو اس کو دینے کا ہے وہ برابر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا، یہ اگر فیصلہ صحیح ہے تو میں بھی کچھ فیصلہ لے کر جا رہا ہوں یہاں سے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ جو ہے اب وہ بدلہ لینے والا ہے۔ فیروز ابو لولو اس کا نام تھا، اور وہ اس طریقے سے بدلہ لیتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے امامت کرتے رہتے ہیں فجر کی نماز میں، اور جو ہے اتنے سارے صحابہ کرام کو جو ہے نا مارتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خنجر سے جو ہے نا بھونک دیتا ہے، ان کو شہید کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور جو واپس جب جانے لگتا ہے تو صحابہ کرام اس کو جب پکڑ لیتے ہیں، وہ خود جو ہے نا اسی خنجر سے جو ہے نا اپنے آپ کو بھونک کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاک کر دیتا ہے، فیروز ابو لولو۔ تو اس واقعے میں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب جو ہے نا ان کا قتل کرنے والا ہے؟ کیونکہ وہ جذبے کے ساتھ جو واپس گیا تھا جو فیصلے کو سننے کے بعد، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے مجھ کو قتل کرے گا، یہ مارے گا مجھ کو۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے اسی اندھیری رات میں جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کو، اور ہمارے جو لیڈران جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو پوری سیکیورٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر معلوم ہے کہ اب وہ شہید ہونے والے ہیں، ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود نڈر ہو کر باہر نکلتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، اور لوگوں کے صفوں میں جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اتنے بیمار ہو گئے صحابہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو غذا ان کو منہ سے کھلایا جاتا تو جو زخم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لگا، اس زخم کے ذریعے سے وہ غذا جو ہے باہر نکل جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ اس حال کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ اور لوگ آتے رہے اور جو ہے ان کی عیادت کرتے رہے، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا۔ اب اس سے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ ایسے واقعات، ایسے قربانیاں صحابہ کرام کے، لیکن صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کامیاب ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور ہم لوگ کامیاب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہم جو ہے کامیاب ہو جائے، یہی مقصد تھا۔ یہ مختصر سے 2-3 واقعات میں ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور کامیابی کا راستہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا راستہ ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہی مسلمان پریشان ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری خاص مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔